السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اسلامک نیوز 4 کے میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ سبق نمبر 18 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ مدنی قاعدہ ہم پڑھتے ہیں اور اس میں سبق نمبر 18 پر پہنچے ہیں۔ 18 نمبر سبق کس حوالے سے؟ حروف مقطعات، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو، ٹھیک ہے۔ نیز اخفاء اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اخفاء اور ادغام آپ نے سبق نمبر 14 کے اندر پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، 12 کے اندر، اور یہ مدات کی مقدار یہ آپ نے سبق نمبر 17 کے اندر پیچھے یہ پڑھ لیا تھا۔ یہاں پر مد کی اقسام، ٹھیک ہے، کتنی ہے، مد کے اسباب کون سے ہیں، مد کا مطلب کیا ہے، مد کون سی مد کو کتنا کھینچنا ہے، یہ سارا آپ نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ حروف مقطعات کی تختی ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اور ان کو ملا کے نہیں پڑھا جاتا بلکہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الف لام میم اللہ کو پڑھنے کے دو طریقے انہوں نے بتائے ہیں یہاں نیچے ان حروف مقطعات میں، کہ الف لام میم، اس کے بعد اگر لفظ اللہ ہو تو اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ کس طرح سے؟ ایک تو وصل، ٹھیک ہے، یعنی الف لام میم اللہ، یعنی لفظ اللہ کو پیچھے الف لام میم سے ملا دینا، یعنی میم کو لفظ اللہ سے ملا کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے وقف، ایک ہے وصل یعنی ملا کے پڑھنا، اور ایک ہے وقف یعنی رک کے ٹھہر کے پھر آگے علیحدہ پڑھ لینا، وقف کر لینا، جیسے الف لام میم یہاں ٹھہر جائیں، وقف کر لیں، اس کے بعد آگے پڑھیں اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو طریقے انہوں نے بتائیں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو ملا، ٹھیک ہے، اگر علیحدہ پڑھیں گے تو اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے آئے گا۔ اور یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں، یہ تختی انشاءاللہ ہم پوری پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، قاف، نون، طہ، یاسین، طاسین، حامیم، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، حامیم، عین سین قاف، طاسیم میم، الف لام میم صاد، الف لام میم اللہ، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہ تختی ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو مدات کا بارے میں اور غنوں کے بارے میں بتایا تھا وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صاد، قاف، نون، ان تینوں کے اندر یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یاسین کی سین کے اندر بھی مد لازم ہے، طاسین کی سین کے اندر بھی مد لازم ہے، حامیم کی میم کے اندر بھی مد لازم ہے، لام کے آگے الف لام را کے لام کے اندر بھی مد لازم، الف لام میم، ان لام اور میم دونوں میں مد لازم ہے، میم الف لام میم را میں لام میم دونوں پہ مد لازم ہے، حامیم کی میم پہ مد لازم ہے، عین سین قاف میں عین پہ جو ہے یہ مد لین لازم ہے، اور سین اور قاف میں کے مد لازم ہے، یعنی عین پہ مد لین لازم، سین اور قاف پہ مد لازم ہے، اور اسی طرح سے طا سین میم میں سین اور میم پہ مد لازم ہے،
الف لام میم صاد میں لام میم اور صاد ان پہ مد لازم ہے، الف لام میم میں لام اور میم پہ مد لازم ہے، کاف ہا یا عین صاد میں کاف اور صاد پہ مد لازم ہے اور عین پہ مد لین لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ غنوں کا اگر دیکھیں تو غنے کہاں پر آئیں گے، یہ میم مشدد جو ہے نا، پیچھے پڑا تھا نا نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ آنا ہے، تو یہاں الف لام میم میں میم مشدد ہے، الف لام میم را میں میم مشدد ہے، ٹھیک ہے، تو ان پہ غنہ کرنا ہے۔ یہاں بھی توسین میم میں میم مشدد ہے، الف لام میم صاد میں میم مشدد ہے، الف لام میم میں میم مشدد ہے، تو ان پہ غنہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ میم مشدد میں اور نون مشدد میں غنہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری تختی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کو علیحدہ پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ سے کو پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے تو آپ نے بتا دینا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اگر آپ سے پوچھا جائے، یہاں یہ الفاظ لگا لیں، یہاں پر کاف ہا یا عین صاد ہے، یہاں پر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سا الفاظ ہے، یہاں پر کیا قاعدہ ہے، تو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور ان کو علیحدہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کسی پہ غنہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مدات کون کون سی ہیں تو آپ نے بتایا پہلی کاف پہ جو ہے مد لازم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری عین پہ جو مد ہے وہ لین لازم ہے، صاد پہ جو مد ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر پوچھا جائے تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے۔ مد لازم اور لین لازم کو کتنا کھینچتے ہیں تو آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ ان کو 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ان کو بتا دینا ہے اگر کوئی سوال آپ سے کرتا ہے تو۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بالکل آسان سی تختی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے اور آپ تک ایسی ویڈیوز پہنچتی رہیں معلوماتی۔ اللہ کریم پڑھنے والوں کو کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔